سے پہلے کی جو 20 آیات گزر چکی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، پھر اس کے بعد کافرین کی صفات بیان کی، اور لمبی گفتگو 13 آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق بیان فرمایا۔ اب ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں تمام لوگوں کو بغیر کسی اختلاف کے قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ سے 4 آیات، آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 یہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئیں۔ 4 آیات میں 2 آیات کا تعلق توحید سے ہے، اللہ کی توحید سے، 21 اور 22 کا، اور 23 اور 24 کا تعلق رسالت سے۔ یہ 4 آیات بڑی ہی اہم اور امپورٹنس ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے کی جو 20 آیات گزر چکی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، پھر اس کے بعد کافرین کی صفات بیان کی، اور لمبی گفتگو 13 آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق بیان فرمایا۔ اب ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں تمام لوگوں کو بغیر کسی اختلاف کے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ آئیے دیکھیں، اصل تو اہل ایمان تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جو 3 گروہوں کا ذکر ہوا ان میں اہل ایمان کیا ہے؟ پہلے ہی سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ خاص طور سے جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ منافقین ہیں اور کفار ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعبدوا ربکم کی تفسیر میں یہی بیان فرماتے ہیں، ای الفریقین، جو جماعت ہیں منافقین کی اور کفار کی، ان کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جو مصحف میں جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا حکم ہے، پہلا آرڈر ہے، پہلی ندا ہے، پہلی آواز ہے، پہلی گہار ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے تمام لوگوں کے لیے۔ اگر قرآن کی ترتیب جو مصحف ہمارے پاس ہے اس ترتیب سے دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلی ندا ہے، سب سے پہلی آواز ہے آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس۔ حالانکہ یہ سورہ مدنی ہے، سورہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے، اور بتایا گیا تھا کہ مدنی صورتوں میں عام طور سے جو خطاب ہوتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں جو خطاب ہوتا ہے وہ یا ایھا الناس سے ہوتا ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ بتایا گیا تھا کہ اغلب یہی ہے، غالب یہی ہے کہ مدنی صورتوں میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے اور مکی صورتوں میں خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مکی صورتوں میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہو اور بعض مدنی صورتوں میں خطاب یا ایھا الناس سے ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے یہ آیت بھی ہے، یا ایھا الناس۔ یا حرف ندا ہے، جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں اے فلاں، اور اے جو ہے ہاں، اے فلاں، ہاں جو ہے تنبیہ کے لیے، اٹینشن کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ناس میں تمام لوگ شامل ہیں، اصل میں اناسن تھا یہ، اور قرآن نے استعمال بھی کیا دونوں، ناس اور اناس دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔
انہم اناس یتطہرون، لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق کہ جو لوگ لواطت سے پرہیز کرتے تھے تو لواطت کرنے والے کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پارسا اور پاک باز لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو اناسن اور ناسن دونوں کے معنی ایک ہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ زبان پہ اس کا استعمال اناس تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ناس کہا جاتا ہے، جس کے دونوں کے معنی کیا ہے؟ لوگ، اور قرآن میں دونوں استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ اناسن الگ چیز ہے اور ناس الگ چیز، دونوں کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگ بغیر کسی اختلاف کے کائنات میں بسنے والا ہر شخص اس کے اندر داخل ہے۔ اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اعبدوا فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے پالنہار کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعبدوا کا معنی بیان فرماتا ہے وحدوا ربکم، تنہا اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرو، کیونکہ عبادت تو بہت سارے لوگ اللہ کی کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت مقصود نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ عبادت تو کفار مکہ بھی کرتے تھے، جن کی زبان میں قرآن نازل کیا جا رہا ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، بس اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، اوروں کو اللہ کا قادسات سمجھتے تھے، اولیاء سمجھتے تھے، تو اس عبادت کو قبول نہیں کیا گیا، اس عبادت کو قبول نہیں کیا گیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے اس میں معنی یہ بیان کیا ای وحدو، تنہا توحید، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ اور عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ عبادت کہتے ہیں التذلل للہ ذلا تاما مع المحبت اور مستلزما المحبت والتعظیم۔ لغوی معنی ہے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، تذلل، گریہ بزاری، انکسار، تواضع اللہ کے لیے بالکل سرنڈر کر دے، مع المحبت والتعظیم، یہ جھکنا کس طریقے سے ہو؟ اللہ کی محبت کے ساتھ ہو اور اس کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی سرنڈر کرتا ہے، جھکتا ہے اپنے آپ کو، ان سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کی بھی عظمت کا خیال رکھتا ہے، ان کو بھی بڑا مانتا ہے، لیکن اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو محبت ہو اس جیسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اس کی جو عظمت ہو وہ عظمت کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اگر آپ اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرتے ہیں، کسی سے بھی، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر آپ اللہ جیسا بڑا کسی اور کو مانتے ہیں تو یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں کیا بہت سخت ہیں۔ تو عبادت کہتے ہیں کہ هي التذلل للہ ذلا تاما مستلزما المحبت والتعظیم، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے لیے بالکل جھک جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ ایسا نہ کبھی کبھی ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں لیکن محبت نہیں ہوتی، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس کا جاب اور نوکری کے مسائل ہوتے ہیں، سوشل مسائل ہوتے ہیں، اس سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو، اللہ کے عظیم ہونے کا احساس ہو کہ اللہ سے اعظم کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی جو آسان بتایا گیا تھا اس سے پہلے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطن، کہ عبادت کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، جو اللہ کو پسند ہو، چاہے وہ اقوال میں سے باتیں ہوں یا اعمال ہوں، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اب آدمی مثال کے طور پر اگر اپنے والدین کی وہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو یہ عبادت کے زمرے میں آ جائے، کیونکہ ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ایسا کرنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ بتایا گیا رب
وہ ہوتا ہے جس کے اندر کم سے کم 3 خوبیاں ہوں: الخالق والمالک والمدبر. پیدا کرنے والا وہی، مالک وہی ہو، سسٹم اور نظام کا چلانے والا وہی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. تم کو اور تمہارے آبا و اجداد کو سب کو اس نے ہی پیدا کیا. اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہو تو اس کی عبادت کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہو تو اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ. امام مجاہد کہتے ہیں لعلکم تطیعونہ، تاکہ تم اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. بات ایک ہی، اطاعت کرنا یعنی کرنا، تاکہ تم تقوی شعار بندے بن جاؤ. یہاں پر اس آیت کے اندر ہم غور کریں گے تو کئی چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ عبادت کا. سب سے پہلا حکم ترتیب کے اعتبار سے عبادت کا، کیونکہ یہی ہمارے اور آپ کے وجود کا مقصد ہے. اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کیوں پیدا کیا گیا تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، مقصد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہی عبادت مقصد ہے، پیدا ہی اسی لیے کیا گیا، دوسرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اس لیے جتنے بھی انبیاء کو آپ پڑھیں گے، خاص طور سے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور دوسری سورۃ الشعراء میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سارے انبیاء نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. تمام انبیاء نے. بس فرق یہ ہے تمام انبیاء میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آپ قرآن جب پڑھیں گے تو وہاں کہا جا رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم. لیکن جب باری آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ پرٹیکولر کسی قوم کے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجے جا رہے، آپ ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جا رہے ہیں. اسی لیے یہاں کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آپ کو صرف مکہ والوں کو خطاب نہیں کرنا ہے، طائف والوں کو خطاب نہیں کرنا ہے. آپ کا جو پیغام ہے وہ یونیورسل ہے، آفاقی ہے، تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا کا کوئی بچہ، کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں اس کے اندر شامل نہیں، یہ مجھے نہیں کہا جا رہا، سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. تو یہ فرق ہے، ورنہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز، محور اور خلاصہ اور لب لباب ایک ہی ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز ہے کہ سب سے پہلی جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ عبادت. اسی مقصد کے لیے اور آپ کو کیا ہے؟ پیدا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو تقویٰ انسان کے اندر بڑھتا ہے وہ اس وقت بڑھتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جب آدمی اپنے آپ میں، اپنے آبا و اجداد کی پیدائش میں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرے گا تب اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. وفی انفسکم افلا تبصرون. تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں اتنے سارے جسم کے مشینیں جسم کے اندر لگائی اللہ رب العالمین نے جو کس طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں چل رہی. تو اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے تو اس کے ایمان کے اندر کیا ہے؟ زیادتی ہوگی. اور غور و فکر نہ کرنا ایمان کے اندر نقص اور کمی کی دلیل ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا. ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، رب میں سارے لوگ شامل ہیں، رب میں ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، کرایا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. کہا کہ دیکھو تمہارا رب تو اللہ ہے
جس نے تمہیں پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا، مالک وہی ہے، مدبر وہی، سب کچھ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، ہموار کر دیا۔ کتنی آسانی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، نہ زمین ہل رہی ہے نہ کچھ ہے۔ اگر اسی کو اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کر دے، کہیں آپ کچھ بنانا چاہے بنا نہ سکیں، کہیں کچھ کھودنا چاہے کھود نہ سکیں، گراؤنڈ پہ بناتے ہیں، اوپر بناتے ہیں، کہیں بناتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طریقے سے آپ زمین پہ چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں بالکل برابر۔ ابھی اگر اسی زمین پر اونچ نیچ ہو تو آپ کیسے بیٹھ پائیں گے؟ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، برابر ہموار کر دیا، تاکہ تم قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے کیا ہے؟ چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، مزید کیا ہے؟ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش نازل کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے بارش نازل کیا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس بارش کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے کیا ہے؟ بطور روزی کے، رزق کے بہت سارے پھل اگائے، بہت سارے میوے اگائے اس بارش کے ذریعے سے۔ اب یہاں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ دیکھیے چند نشانیوں کو اللہ تعالیٰ، ان میں سے کوئی کام کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک سنا نہیں گیا کہ کسی پیر نے، کسی ولی نے، کسی فلاں نے، کسی نے مکھی پیدا کیا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی پیدائش ہے، دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا پیدا کیا۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگ دنیا کے اندر کسی کے اندر جان ڈالنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی بے جان کو جان نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتے، اور ایسا ہے بھی نہیں۔ اور نہ یہ کہ ایک چیز جس میں جان نہ اس میں جان ڈال دے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہی چیز جب اللہ کے حکم میں آتی تو ہو جاتی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اوحی الموتى باذنی، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آج تک کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو لات ہبل عزا منات سارے والے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو فلاں نے پیدا کیا، فلاں کو فلاں نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ سوال کریں ان سے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ نہیں کہیں گے ہاں ہو سکتا اللہ نے کہا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی غلطی سے بھی وہ نہیں کہیں گے کہ لات ہبل اور عزا اور منات کی عبادت کرو، جو تمہارا پالنہار ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، جس نے آسمان سے کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، جس نے بارش آسمان سے نازل فرمائی، جس سے ذریعے سے تمہارے لیے روزیوں کا انتظام کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اس کا مد مقابل مت بناؤ، اس کا شبیہ مت بناؤ، اس کا مثل مت بناؤ، اس کا عدل مت بناؤ، اس کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب یہ کام سب اللہ نے کیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی نے کیا ہی نہیں ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کا کوئی مد مقابل مت بناؤ۔ یا تو کہو کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کسی نے کسی کو پیدا کیا، کسی نے کسی کو پیدا کیا، آسمان سے بارش کوئی نازل فرماتا ہے، کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر اللہ پانی کو زمین کے بالکل اندر لے کر چلا جائے تو آپ ڈالتے ہیں 100 فٹ
6 فٹ جتنے بھی آ جاتا ہے پانی، اگر اللہ نیچے لے کر چلا جائے تو کون اللہ کے علاوہ کون ہے اللہ کے علاوہ لانے والا؟ اور جہاں نہیں نکل سکتا وہاں نکال پا رہے لوگ، جہاں اللہ کی مشیت نہیں ہوتی وہاں پانی نکل پا رہا۔ یہ سب بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ان کو جوڑانے کے بعد کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم لوگ اللہ کا پارٹنر ند اور اس کا مد مقابل، اس کا شبیہ مت بناؤ۔ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر کے مت بناؤ۔ اس میں 2 معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں کوئی نہیں کر سکتا، کسی نے کیا بھی نہیں، اور جاننے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے پارٹنر بناتے ہو، اللہ کا مد مقابل بناتے ہو، اللہ کا ہمسر بناتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں پر شرک کا مکمل طور سے کنڈم کر دیا گیا۔ یہ 2 آیات بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور عبادت کے ریزنز بھی بیان کیے، کیوں میری عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اگر کوئی اور کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی عبادت کرو، اور اگر کوئی نہ ہو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کا مد مقابل کسی کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا جرم اللہ کے کیا ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کا ہمسر بناؤ، اللہ کا مد مقابل بناؤ، اللہ کا برابر کسی کو بناؤ، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر تمہیں کسی اور نے پیدا کیا، تم کو تمہارے کسی اور نے پیدا کیا، تمہارے بچوں کو کسی اور نے پیدا کیا، تو بات سمجھ میں آتی۔ جب پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے تو اس کا ہمسر کیسے کسی اور کو بنائے؟ جس کو تم ہمسر بناتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ جسے تم اللہ کا مد مقابل بناتے ہو وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، جتنا ہی بڑا کیوں نہ، جس کو بھی تم اللہ کا مد مقابل بناتے ہو وہ بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا، اور تم خود بھی کہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے بڑا جرم شرک ٹھہرا، سب سے بڑا جرم شرک ٹھہرا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات کا حامل ہے۔ لیکن شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک کی وہ باریکیوں کو بیان کیا کہ آپ وہاں تک سوچتے ہوئے پریشان ہو جائیں۔ صحابہ کرام بس اوقات یوں کہہ دیا کرتے تھے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ غور سے سنیے گا، ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ کے ساتھ آپ کی مشیت کو شامل کیا گیا۔ آپ ناراض ہوتا اجعلتنی للہ ندا، تم مجھے اللہ کا مقابل بنا رہے ہو، اللہ کا ہمسر بنا رہے ہو۔ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، ہرگز یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، بلکہ یہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے، اور اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداد کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الانداد هو الشرک، انداز سے مراد یہاں شرک ہے، مد مقابل بنانا، ہمسر بنانا شرک ہے، اس سے مراد وهو اخفى من دبیب النمل، اور شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو چال ہوتی ہے وہ چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ باریک اور ہلکی ہوتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بس قبروں میں جا کے جھک جانا یہ شرک ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے غیر اللہ کو پکار لینا یہ شرک ہے۔ شرک کے اتنے چور دروازے ہیں کہ آدمی بس اوقات جان بھی نہیں پاتا اور شرک کیا وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس کی جو چال ہے وہ چیونٹی سے بھی زیادہ کیا ہے، ہلکی اور باریک۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے تمہاری قسم، میری زندگی کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم، لولا قلبہ لا کان اللصوص، اگر کتا نہ ہوتا تو آج چور آ گیا ہوتا، اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو ہم مر گئے ہوتے۔ اس طریقے سے آدمی کہتا نہیں لولا اللہ وشیتا، اگر آپ اور اللہ نہ چاہتا
اگر اللہ اور آپ نہ چاہتے، کہتے ہیں کہ ھذا کلہ شرک، یہ کہنا سب کیا ہے؟ شرک ہے. کہ اگر گھر کے اندر کیا ہے، کتے نہ باندھے گئے ہوتے تو چور آ گیا ہوتا. اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے، اللہ اور آپ نہ ہوتے، اللہ اور آپ نہ چاہتے، یہ سب کلمات کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا کلہ شرک، یہ سب کا سب شرک ہے. یہ تو ہمارے پاس بالکل عام ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کو کوئی ڈوب رہا ہے، بچا لیا اس کو. اگر آپ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو یہ آدمی ڈوب جاتا، یہ شرک ہے. پر سمجھیے گا، اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو یہ ڈوب جاتا، یہ شرک. اگر آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ پھر آپ نہ ہوتے تو یہ شرک نہیں. فرق دونوں میں سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں جاء فلان و فلان و فلان، فلاں آئے، فلاں آئے اور فلاں آئے. یہ جو واو ہے نا، جو واو ہے اور کے معنی میں، یہ برابری کے لیے آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو گویا کہ آپ نے اللہ کو اور فلاں کو برابر کر دیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پھر آپ نہ ہوتے، پھر آپ نہ ہوتے، تو دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہو گیا. دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہو گیا. تو اتنا معمولی فرق اگر آدمی غور نہ کرے کہ اگر اللہ اور آپ یہ غلط ہے، اگر اللہ پھر آپ یہ صحیح. اس لیے کہا ھذا کلہ شرک، یہ سب کا سب کیا اس طریقے سے کہنا کیا ہے؟ شرک. لا تجعل فیہا فلان، فلاں آدمی کو آپ اللہ کا پارٹنر، اس کا ہمسر مد مقابل نہ بناؤ. والذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کا ہمسر مد مقابل نہ بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی نے. اور یہ سب سے بنیادی نقطہ جس پہ توجہ ہونی چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم پہلے نہیں دیا؟ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے. کیوں روزے کا حکم پہلے نہیں دیا؟ کیوں دوسری عبادات کا حکم پہلے نہیں دیا؟ کیوں پہلی عبادت کا حکم دیا؟ کیوں شرک سے ڈرایا دھمکایا؟ کیونکہ یہ بنیادیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دعوت کے تقاضوں میں اب یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. آدمی ساری باتیں کرتا، توحید و شرک باطل ہوتی. کچھ لوگ تو کبھی 50 سالوں سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا پورا بایو ڈاٹا اگر آپ دعوتی اٹھا کے دیکھیں گے تو توحید و شرک کے موضوع پہ گفتگو ہی نہیں ہے. میٹھی میٹھی گفتگو سے فرصت ملے تب تو توحید و شرک کی بات چھڑی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ توحید کا حکم دیا. شرک سے لوگوں کو بتائے اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ ندا. یہ اصل پیغام. امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، انہیں نماز پڑھا کے آپ کیا کریں گے؟ امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اسے نماز پڑھا کے آپ کیا کریں گے؟ روزہ رکھوا کے کیا کریں گے؟ اس کے اخلاق اور کردار کو صحیح کر کے آپ کیا کریں گے؟ اگر توحید ہی نہیں، اگر اخلاق اور کردار ہی کی بات کرنی ہے اور اگر دوسری چیزوں کی بات کرنی تو ابو طالب سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے بنیادی نقطے پہ توجہ کرنی چاہیے اور وہ ہے توحید و شرک. توحید کا پارٹ صحیح طریقے سے سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، اور شرک اور اس کے تمام دروازے انسان کو کیا ہے؟ بچانے کی کوشش. اور ظاہر سی بات ہے اس دعوت میں آپ کو تحفے نہیں دیے جائیں گے، گفٹ وغیرہ نہیں پیش کیا جائے گا. اس دعوت میں صرف مار ہی کھانی پڑے گی. اس دعوت میں آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا بہت زیادہ. اس دعوت میں صرف اور صرف مشاکل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں ارے آپ لوگ تو صرف توحید و شرک کی بات کرتے ہیں، کلبی بات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کوئی کڑواہٹ تھی؟ آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی کمی تھی؟ پھر کیا وجہ تھی کہ 40 سال جن کے درمیان آپ رہے، جو امین اور صادق کہتے تھے، ایک ہی مرتبہ آپ نے کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، تو سارے کے سارے لوگ آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہنا شروع کر دی. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ نے اصل بیماری کا علاج کرنا چاہا ہے. وہ کینسر جو پڑا ہوا اس کا علاج کرنا آپ نے چاہا ہے. آپ بھی اگر اوپر سے علاج کرتے رہیں گے، کینسر کا علاج نہیں کریں گے، اسے کاٹیں گے نہیں، اسے ختم نہیں کریں گے، تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. ساری عبادات کس کام کی اگر آدمی کی توحید درست نہ رہے.
اس لیے اس آیت سے یہ سبق سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ جو دو آیات خاص طور سے توحید کے متعلق ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور دوسری آیت میں کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، ایک میں مکمل خالص توحید ہے اور دوسرے میں کیا شرک سے ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا آگے کی جو دو آیات ہیں وہ رسالت کے متعلق ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات پیش کرتے تھے تو طرح طرح کی باتیں، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا سکھایا ہوا کلام، انما يعلمه بشر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دو نوجوان بچے مکہ کے وہی سکھا کے جاتے ہیں قرآن، پھر آپ بیان کر دیتے ہیں طرح طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ، آپ ایسے شک میں ہو جس میں قلق ہو، بے چینی ہو آپ کو، جیسے کسی چیز میں کبھی کبھی کسی چیز میں آپ کو شک ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، لیکن دوسری چیزیں ہوتی ہے کہ شک ہوتا ہے لیکن دل کے اندر قلق ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، دل جو ہے پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کچھ بھی شک ہو ان چیزوں میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، مما نزلنا علی عبدنا، تو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ علی عبدنا یہ بہت پیارا لفظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے بہترین وصف کیا ہے؟ عبد ہے، رسول ہے، بہترین اوصاف۔ اس لیے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ مخاطب فرمایا کرتے تھے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بنیادی وصف ہے، سب سے بڑی خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سب چھوڑ کر کے سید القونین کہے، یہ کہے، وہ کہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے سوپر درجے کا معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم لوگ میری شان میں حد سے آگے مت بڑھ جانا۔ پھر مثال بھی آپ نے دی، کیسے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ کیا بڑھ گئے؟ بندے کو معبود بنا لیا، عبد کو معبود کر لیا۔ اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم ہی کو اللہ بنا لیا، انہی کی عبادت کرنے لگے۔ تو تم لوگ ایسا مت کرنا، انما انا عبد، میں کیا ہوں؟ میں صرف بندہ ہوں، میں کوئی معبود نہیں ہوں، میرے اندر عبادت کی کوئی کوالٹی نہیں پائی جا رہی کہ میری عبادت کی جائے۔ انما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس سے آگے آپ کا درجہ بڑھایا جائے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیار جتلایا ہے تو وہاں کیا کہا؟ میرا بندہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہاں بھی اسی کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو، ذرا بھی شک ہو ان چیزوں کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ کون بندے سے مراد؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کے مثل ایک سورہ۔ اس سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا سورہ الاسراء کے اندر جائیے، دوسری صورتوں کے اندر جائیے، ہود وغیرہ کے اندر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے پورے قرآن کے متعلق چیلنج کیا، کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجیے جناتوں کو، انسانوں کو، تمام لوگوں کو کہ وہ اس قرآن کے جیسا لے کر آئے، سارے لوگ مل کر کے، انسانوں کو انسان، جناتوں کی تمام جماعتوں کو ملا کر کے اس قرآن جیسا لے کر آئے۔
پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو اور کم درجے کے کہا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، قرآن جیسی 10 سورتوں لے کر، نہیں بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی لے کر آؤ. یہ دوسرا درجہ ہوا 10 سورتوں کے کا چیلنج اور تحدی دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر یہاں پر کہا قل، کیا کہا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک سورہ لے کر آؤ، سورہ عصر کی طرح لے کر آؤ، سورہ کوثری کی طرح لے کر آؤ تو صحیح. اگر تمہیں شک ہے، تم کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 لونڈوں نے سکھلا رکھا ہے، انما یعلمہ بشر، کوئی انسان سکھلاتا ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی جیسی کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ، کوئی چھوٹی سورہ لے کر آ جاؤ. جب انسان ہی سکھا رہا ہے تم کو بھی کسی انسان کوئی سکھا دے گا. بات بالکل معقول ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. پورا عرب و عجم اکٹھا کر لو، شمال سے جنوب اکٹھا کر لو، مشرق سے مغرب اکٹھا کر لو، زمین کی تہوں میں گھس جاؤ، آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں کو ملا کر کے اکٹھا اور جمع کر کے کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ. سورہ کوثر کی طرف کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ. ڈائلاگ تو بہت بڑے بڑے تمہارے ہیں، باتیں تو بہت بڑی بڑی تمہاری ہیں. جب چامن میں آیا کہہ دیا کہ کوئی سکھا رہا ہے، آیا کہہ دیا دیوانہ اور شاعر ہے، تو ٹھیک تم اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ. فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، واقعی تم سچے ہو اور کہتے ہو یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو لے کر آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، یعنی ایک سورہ اس جیسے قرآن جیسے ایک سورہ نہ لا سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ عرب کے لیے خاص تھا، آج کے بھی جتنے ادبا ہیں سارے لوگوں کے لیے آج بھی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ کسی خاص پرٹیکولر کسی خاص ٹائم کے لیے تھا، کچھ بھی نہیں. آج بھی راستہ ہمارا کھلا ہوا ہے. آج بھی اگر تمہیں شک ہو اس قرآن پر کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو عرب و عجم کے تمام ادبا بلغا کو اکٹھا کر کے کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، جب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں کر سکو تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیونکہ اگر رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ٹھکانا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ جہنم میں کے ایندھن کون لوگ ہیں؟ انسان اور پتھر. انسان تو سمجھ میں آتے، پتھر کیا کریں گے؟ پتھر کیوں ہوں گے؟ اب پتھر کو جلا کے کیا فائدہ ہوگا؟ اب 2 طرح کے، الحجارۃ المعبودہ، ایک وہ پتھر جن کی دنیا کے اندر عبادت کی گئی، دیکھتے مورتیاں وغیرہ سب پتھر ہی کی بنائی جاتی، تاکہ جب قیامت کے دن مشرکین جہنم میں جلیں اور انہی کے سامنے ان کے، تو یاد اللہ آدمی بہت تکلیف محسوس کرے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں. تو ایک پتھر کیا الحجارۃ المعبودہ، وہ پتھر ہوں گے جن کی دنیا کے اندر عبادت کی گئی، وہ بھی ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ والحجارۃ الموقودہ، وہ پتھر ہوں گے جو جلائے جائیں گے. یعنی بہت سارے پتھر وہ ہوتے ہیں نا جو کوئلے والے، جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. کبریت کے، عبداللہ ابن مسعود کی بات، کبریت کے پتھر ہوں گے بڑے سخت قسم کے، جو آگ کے علاوہ کو اس قدر تیز کر دیں گے کہ آدمی پریشان ہو جائے. دونوں طرح کے پتھر مراد ہے، اور یہ بات زیادہ درست ہے. الحجارۃ المعبودہ والحجارۃ الموقودہ، ایک وہ پتھر جن کی دنیا کے اندر عبادت کی گئی، اور دوسرے وہ پتھر جو آگ کی کو کیا کریں گے؟ تیز کریں گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. اگر تم ایسا نہ کر سکو
اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے گے. اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. اعدت للکافرین، اس سے معلوم ہوتا ہے جہنم کیا ہو گئی ہے. پریپیئرڈ ہے، تیار کی جا چکی. بہت ساری بات کے بعد ایسا نہیں. جنت و جہنم کیا ہے؟ ریڈی ہے. جنت و جہنم کیا ہے؟ ریڈی اور انتظار کر رہی ہے اپنے آنے والوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے. وہ جو پتھر گرا ہوا تھا جہنم کے اندر، جس کی آواز صحابہ کے زمانے میں سنی گئی، تو آپ نے کہا اس کو جانتے ہیں؟ جہنم کے اندر پتھر یہ گرا جو تقریباً 70,000 سال پہلے یا اس طریقے سے آپ 70 سال یا 70,000 سال کا، آج جا کر کے جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. تو جہنم آلریڈی کیا ہے؟ تیار ہو چکی. کیا ہے؟ تیار کی گئی. اے لوگوں، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو برابر کر دیا اور آسمان کو چھت بنایا، اور جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی جس کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اگائے بطور روزی کے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا مد مقابل نہ بناؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے. اگر تمہیں شک ہو ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک سورہ لے کر آؤ اور اللہ کے علاوہ تمام مددگاروں کو اکٹھا اور جمع کر لو. اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے. اور ہرگز اگر تم ایسا کر لو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو، تم ہرگز ایسا نہیں کر پاؤ گے. اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب اس کے بعد کی جو آیت نمبر 25، وہاں سے اہل ایمان کا ذکر ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے قرآن میں کہ دونوں کا ایک ساتھ، جہاں کافروں کا ذکر وہاں ایمان والوں کا ذکر، جہاں جنت کا ذکر وہاں جہنم کا ذکر. تو اب چونکہ کافروں کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار. ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں ہمارے ساتھ باذن اللہ. کوئی سوال ہے اس کا متعلق؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اصل تو یہ بہت بنیادی چیز نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ وہ کیا کرایا جائے. جو انسان ہوں گے ان کا سایہ ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایت آئی ہوئی ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو محدثین کی عدالت میں کھری اترتی. اکثر روایات تو وہ ہیں جو گڑھی ہوئی ہیں، موضوع ہیں جنہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتی انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں. انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح کیا ہے؟ انسان. تو نبی ایک بات اگر مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، مان لیتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اس سے کون سی چیز معلوم ہو جائے گی؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، الگ قسم کے انسان تھے نا. اس میں اس سے کون انکار کر رہا ہے کہ آپ افضل الخلق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے افضل اور بہتر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. ورفعنا لك ذکرک، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. ہم کب کہ یہ کہتے ہیں، یا ہم کب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری طرح انسان تھے؟ ہم گنہگاروں کی طرح انسان
سمجھ لیں. لیکن یہ کہ جب اب انسان تھے, اب عجیب اتفاق, اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کون سا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور مارکیٹ میں جاتا ہے سامان خریدتا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے, اور آپ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ کون سا, یہ ہم انسان ہی نہیں مانیں گے. ان کے پاس اعتراض یہ تھا, وہ یہ کہتے تھے یہ کون سا رسول ہے جو کھائے بھی, مارکیٹ اور بازار میں بھی جائے, ساری کی ساری چیزیں. اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بشر تھے ہی نہیں, آپ انسان تھے ہی نہیں, پھر کیا تھے؟ تو نور من نور اللہ تھے, اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے, اور بھی اس طرح کی چیزیں. اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد عبداللہ تھے, والدہ آمنہ تھی, آپ کے بیٹے ابراہیم تھے, آپ کی بیٹیاں ام کلثوم, رقیہ, زینب وغیرہ آپ کی بیویاں یہ تھی. تو سوال یہ ہے کہ جو نور سے ہو اس کا انسانوں سے کمبینیشن ہو سکتا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں. اور پوری ایک آپ کی جو لائف ہے وہ تو اتنی یعنی بھری ہوئی لائف ہے, اتنی خوبصورت لائف ہے آپ کا, لوگوں کو بوسہ دینا اور یہ وہ ساری کی ساری چیزیں. تو یہ سب اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھانا نہیں ہے, آپ کے مقام کو کم کرنا ہے. جیسے میں کہوں آپ انسان نہیں ہیں, یا آپ کو کہہ دوں میں آپ انسان نہیں ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کے مقام کو بڑا کر رہا ہوں, بلکہ آپ کا اصل جو مقام ہے اس سے ہم آپ کو کم کر رہے ہیں. آپ انسان ہیں, انسانوں میں سب سے افضل, تمام مخلوقات میں سب سے افضل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کسی کی سہارے کی ضرورت ہے ہی نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے جس کے مقام کو بلند کر دیا. ہم تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام ہم سمجھ جائیں جو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ بہت ہے, اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت پتہ نہیں. بہرحال آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ آپ کا سایہ تھا, اور جن روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کا سایہ نہیں, وہ بالکل کنڈم روایات ہے, کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی گر جائے اور پھر کہے فلاں نے مجھے بچایا, اس کا نام لے کے فلاں شخص نے مجھے بچایا ورنہ میں مر جاتا, یہ شرک کیا ہے؟ شرک ہے. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے, آپ نے اسے بچا لیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ فلاں ہی نے بچا لیا, اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے بعد پھر شخص نے مجھے بچا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اسے بچا لیا تو کوئی مقصد نہیں, کوئی مطلب نہیں, کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر یہ ہو کہ فلاں آدمی ہی نے مجھے بچا لیا تو یہ خطرناک ہے. فرق الفاظ کے تھوڑے بہت. آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہودی کی زیارت کے لیے گئے تھے, نوجوان لڑکا, بخاری کی روایت, اور اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو, تو بچہ اپنے والد کو دیکھنے لگا, تو اس کے والد نے کہا کہ اتی ابو القاسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو, اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی, تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسے بچا لیا میرے ذریعے سے. اصل بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ذریعہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ مقصود ہو گرنے والے کا, گرانے والے کا, بچنے والے کا, بچانے والے کا, تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے فلاں کو جواب دے دی, اللہ نے میرے ذریعے سے فلاں کو, اصل کون ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, تو کوئی حرج نہیں. لیکن میں نے فلاں کو جواب دے دی اور اللہ کا کوئی ذکر نہ ہو اور تصور میں بھی نہ ہو, تو یہ خطرناک چیز ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی اتفاق سے یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے بچا لیا بھی میرے ذریعے سے. کیونکہ آپ اگر نہ جاتے, آپ دعوت کا کام نہ کرتے, آپ اسے نہ سمجھاتے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہوتا. لیکن اصل بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس فرق کو اگر رکھا جائے تو عین توحید ہوگی. چلیں سیرت میں آ جاتے ہیں.